خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عبادت کی اہمیت، اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی شاہد نعیمی صاحب۔ السلام علیکم صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جوائن کریں گے۔ تو عبادت کی اہمیت کا ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ مفتی صاحب، پہلے تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ عبادت کس حکمت کے تحت دین میں شامل کی جاتی ہے، کی گئی ہے، بالخصوص اسلام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ عبادت کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر جا بجہاں نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ صحیح۔ دیگر امتوں میں جو سلسلہ ہے عبادت رہا ہے، وہ کما حق کو جو یہ معیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا عبادت کا، یہ معیار کہیں کسی امت میں نہیں پایا گیا۔ اچھا۔ اور جہاں تک تعلق عبادت کا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا یہ سلسلہ بنی نوع انسانیت کے لیے ایک ایسا فگر عطا فرمایا ہے کہ اس کی افادیت، اس کی افضلیت اور اس کی روحانیت سے قرآن مجید برہان رشید مالا مال ہے۔ جہاں تک تعلق عبادت کا ہے تو یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے جو حصے میں رکھی ہے، یہ عبادت ہی تو ہے جو انسان کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ کیونکہ عبادت کا کانسیپٹ ہمارے یہاں یہ ہے کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خاص عبادت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر مطلق اور حاکم مطلق مان کر بندہ اس کی نیاز مندی میں اپنی جبی کو جھکاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ ایک یہ تصور دے رہا ہے، میسج دے رہا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو عاجز، اپنے آپ کو کمتر، اپنے آپ کو ادنا اس مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے نا عبادت کا، یہ اتنا اعلیٰ طریقہ ہے، اتنا بہترین طریقہ ہے کہ فرشتے جب اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں سوال کیا فرشتوں نے کہ رب العالمین ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایسی عبادت کرتے ہیں کہ ہمارا اوڑھنا تیری عبادت، ہمارا بچھونا تیری عبادت، ہمارا کھانا تیری عبادت، پینا ہماری عبادت، یعنی ہمارا وقت ٹائم جو ہے وہ تیری عبادت کرتے گزرتا ہے۔ صحیح۔ لیکن بندہ مومن کو جو تو نے جس طریقے سے عبادت پر گامزن کیا ہے، بندہ جب تیری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے صدقے دل سے، جو نماز کے طور طریقے ہیں ان ساری چیزوں کو جب بجا لاتا ہے تو مولا کریم ہماری عبادت کا جو ڈھنگ اور جو طریقہ ہے اور بندہ مومن کی جو عبادت کا جو ڈھنگ طریقہ ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں نے تمہیں بل عباد مکرمون کے منصب پر فائز کیا ہے، تم تو میری نوری مخلوق ہو، تمہارا کام صرف اور صرف میری عبادت، میری تسبیح تحلیل بیان کرنا ہے۔ لیکن بندہ مومن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا ایک حسین امتزاج بنایا ہے، یعنی انسان دنیا کے اندر، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے۔ صحیح۔ اگر انسان کو دنیا سے نکال دیا جائے تو دنیا خالی رہ جاتی ہے۔ کہتے ہیں مکان کی رونق مکین سے ہے۔ صحیح۔ تو جس گھر میں مکین ہی نہ ہو تو مکان آپ کتنا ہی اچھا بنا لیں، کتنا ہی بالا، کتنا ہی اعلیٰ بنا دو، بیکار ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کا حسن تھا، رونق، اس دنیا کی رونق تھی۔ جب اللہ نے اپنے نبیوں کو اس سرزمین پر اتارا، اللہ نے تخلیق کا سلسلہ بنایا،
پھر آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، دیگر یہ سلسلہ چلتا رہا جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر رہتے دنیا تک، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. جو عبادت کا جو طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا، یہ طریقہ اللہ نے کہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو انسانی جو تخلیق انسانی ہے، اس کا مقصد کیا بیان کیجئے کہ عبادت کے لیے ہی تخلیق کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی قرآن کریم کی جانب اگر ہم رجوع کریں تو اس میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے خلقت کا مقصد جو ہے وہ عبادت کو قرار دیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ عبادت کر لے. یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی خلقت کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کے ذریعے انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی قربت حاصل کر لیتا ہے. اب یہاں پر ایک اور سوال جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ خلقت کا مقصد ہمارا جب عبادت ہے تو عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر تو عبادت کا مفہوم بہت ہی مختصر سا ہے. ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی جو ظاہری چند ایک مناسک ہیں، ہم صرف انہی کو عبادت سمجھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری زندگی کا مکمل مقصد جو ہے وہ عبادت ہے. یعنی ابتدائی خلقت سے لے کر ہماری موت تک مکمل ہماری زندگی عبادت میں گزرنی چاہیے. تو یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبادت کو جو معنی اور مفہوم ہے اسلام کی نگاہ میں، اس کا معنی اور مفہوم ذرا وسیع ہے، وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر محدود طور پر بیٹھا گیا. تو عبادت کا جو معنی اور مفہوم ہے علماء اسی لیے بیان کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. مثلا انسان اگر اپنی زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت کے دائرے میں اگر گزارے تو آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، چلنا پھرنا یہ سب عبادت بن جائے گا. واہ واہ واہ. ایسا نہیں کہ آپ مسجد میں جب بیٹھے ہیں، مصلی کے اوپر بیٹھے ہیں تو وہ عبادت ہو، اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو عبادت سے باہر آپ بیٹھے ہیں. نہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا مکمل طور پر عبادت. کیوں؟ چونکہ آپ نے مکمل ارادہ کیا کہ میں جو زندگی گزاروں گا وہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزاروں گا، اللہ رب العزت کے اوامر اور نواہی کے تحت میں زندگی گزاروں گا. جب انسان یہ عہد کر لیتا ہے تو پھر اس کا مکمل جو ہے اس کی زندگی اللہ رب العزت کے لیے قرار پاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے حبیب آپ فرما دیجئے میری نمازیں، میرے جملہ مناسک اور میری پوری زندگی، اور صرف زندگی نہیں بلکہ موت بھی اللہ رب العزت کے لیے ہے. یعنی ایک انسان کو ظاہر ہے حضور اکرم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو ایک مسلمان کو ایسے زندگی گزارنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے لیے قرار دے دیں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو قرار دیں گے تو اس وقت جو ہے وہ عبادت بن جائے گی. اور ہماری زندگی کا ہر عمل کے اندر عبادت میں شرط یہ ہے کہ تقرب اللہ کی نیت ہو. ٹھیک ہے، جو بھی کام آپ کریں قربتاً اللہ کی نیت سے آپ کریں. آپ گھر سے آئیں اپنے آفس میں، آپ گھر سے چلتے ہیں بازار میں، آپ گھر سے چلتے ہیں اپنے کام کاج پہ، تو وہاں پر اگر قربتاً اللہ کی نیت سے اگر آپ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو یہی آپ کا ایک ایک قدم جو ہے وہ عبادت بن جائے گا. اور اسی طرح آپ اپنی زندگی کے ہر کام کو اسی نیت سے اگر انجام، تو اس لحاظ سے عبادت کے مفہوم کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی بندگی کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی عبودیت کے لیے کیا ہے. تو اس عبودیت کے دائرے میں انسان رہے، اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھے، اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھے اور اس کو غنی سمجھے کہ ہم جب اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو چونکہ وہ غنی بذات ہے، اس کے جتنے ہم قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنا مقام ہمیں عطا فرمائے گا. اچھا مفتی صاحب، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ جو عبادت میں جو موومنٹ ہے، جیسے نماز ہے تو اس میں ایک موومنٹ ہے، زکوٰۃ میں کچھ دینا موومنٹ ہے، روزے میں بھوکا رہنا ایک موومنٹ ہے کہ ہم نہیں کھا پی رہے، پھر اچانک افطار آتی ہے تو پھر ہم کھانا شروع کرتے ہیں. تو صرف موومنٹ مخصوصہ جو ہے یہی عبادت نہیں ہے. بندہ اگر اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہے تو جس جگہ پر بھی وہ ہے اس نیت کے ساتھ تو عبادت. جیسے کہا گیا کہ اگر ایک ایماندار تاجر اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ رزق حلال کے لیے سچ بول رہا ہے اور وہی سارے کام کر رہا ہے جو شریعت کے اعتبار سے، تو اس کی وہ تجارت بھی عبادت ہے. تو یہ بتائیے کہ ہم رزق حلال کو ذرا فوکس کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو سننے والے ہیں وہ کس طرح اس بات کو سمجھیں کہ بھائی آپ تاجر ہیں یا آپ جاب کرتے ہیں یا آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، زمین سے کھیتی اگاتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، یہ بھی عبادت میں شامل ہے بشرطے کہ یہ اور یہ نیت ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ. انتہائی اہم ترین بنیادی نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، اور یہ سوال جو ہے بہت بنیادی سوال ہے کہ بھائی صرف نماز پڑھنے کا نام ہی عبادت ہے. آج بدقسمتی یہ ہے
کہ دیکھیں یاد رکھیں حدیث پاک میں ایک بہت طویل ترمذی شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، ٹھیک ہے، انسان اچھے انسان کی پہچان جو اس پورے حدیث کا خلاصہ ہے، فرمایا جو معاملات میں اچھا ہے، جو معاملات میں اچھا ہے. آج جیسے آپ نے تاجری کی طرف اشارہ فرمایا نا، آج اگر آپ دیکھیں آج جتنی بنیادی فساد ہیں، یعنی آپ کو ایک تعداد ہے، کوئی بولتی نہ آئے گی یار جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں بڑے فراڈی ہوتے ہیں. مذہب فراڈ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے فراڈ کے لیے مذہب کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. ایسے جتنا بڑا وہ حاجی بنا ہوا ہوگا، تسبیح پڑھ رہا ہوگا، وہ اتنے فراڈ کر رہا ہوگا، پوری دنیا کو اس نے ٹوپیں اڑا رکھی ہوگی اور پورے فیملی کے ساتھ عمرے پہ رمضان میں عمرہ کرنے گیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب اسی طرح رشتے ناطے کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی جو فلاں ہے نا، ان کے پورے دن گھر میں ماشاءاللہ مذہبی چینل چلتا ہے اور ان کی امی کی تو ہاتھ سے تسبیح نہیں چھوٹتی ہے. بھائی یہ مطلب بے شک دین کو ہی فوقیت کی دی جائے گی، لیکن جب آپ کو رشتہ طے کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ معاملات میں کیسا ہے. یہ ہماری دینی تعلیمات ہے. عبادت کا مفہوم اور مقصد یہی ہے، خالی نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے. ورنہ سرکار دو عالم علیہ السلام دیکھیں جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، جس میں حدیث پاک میں فرمایا گیا خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا شہید کا، اور اس سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، ثابت فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص بازار میں بھوک دوڑ کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے اور تگ و دو میں لگا ہوا ہے. تو صحابہ کرام جو مزاج مصطفیٰ کو جانتے تھے اور مزاج مصطفیٰ سے شناسائی رکھتے تھے، انہوں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ جو بندہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے نا، کتنا اچھا ہوتا کہ اس کی یہ بھاگ دوڑ اللہ کی راہ میں ہوتی. اب دیکھیں صحابہ کرام کا سوال کرنے کا انداز دیکھیے آپ کہ صحابہ کرام یہ سوال کر رہے ہیں یا رسول کتنا اچھا ہوتا کہ یہ بھاگ دوڑ اس کی اللہ کی راہ میں ہوتی. حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں بولو. اگر یہ دوڑ دھوپ اس کی کوششیں کاوشیں اس لیے ہے کہ یہ کسی آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنے بیوی بچوں کو پیٹ پالے، تو سنو یہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی طرح ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ رزق حلال. اچھا یہاں میں ایک بات اور دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے رزق حلال کہ آپ کوئی جائز پیشہ، جیسے آپ سونار ہیں، آپ لوہار ہیں، آپ لکڑی کا کام کرتے ہیں، آپ موٹر سائیکل مکینک ہیں، لیکن اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں شبہات میں شامل ہو جاتی ہیں. یعنی ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مال تو حلال ہوتا ہے لیکن حرام کا شائبہ آ جاتا ہے اس میں. مثال کے طور پر آپ نے روڈ روک رکھا ہے، دکان آپ کے اندر، دکان پوری خالی پڑی ہے، باہر روڈ پہ کام کر رہے ہیں، گزر گئے، راستے کا حق ادا کرو، حدیث پاک میں فرمایا گیا انکروچمنٹ. ٹھیک ہے، اسی طرح پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ اس کی غیبتیں کر رہے ہیں، اس دوران نماز قضا کر رہے ہیں، اس دوران جو ہے ڈنڈیاں مار رہے ہیں. یعنی آپ نے حصول رزق حلال عین عبادت ہے. یہ حدیث کے الفاظ تو لگا دی دکان پر، ہمارے نوٹ کے اوپر پہلے تھا، اب شاید ہٹا دیے، روایت ہٹا دی ہے. مجھے بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ سمجھ گئے وہ نوٹ چھاپنے والے بھی. علمان الحفیظ، علمان الحفیظ، یہ جاتا ہے رشوت کے معاملات. اب دیکھیں نا، یہی وجہ ہے. دیکھیں شریعت مطہرہ رشوت کی بات آئی تو میں بات عرض کروں کہ کیا وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے رشوت کو حرام قرار دیا. یعنی ایک بندہ پیسے دے رہا ہے اور دوسرا بندہ اس کا کام کر رہا ہے اور کام جلدی ہو رہا ہے، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ شریعت نے کیوں رشوت کو حرام قرار دیا؟ اس لیے کہ اس میں غریب کا حق مارا جا رہا ہے. یعنی 100 لوگوں نے اس کو کام دیا تھا تو 99 لوگوں کے وہ کام روکے گا، پہلے اس کا کرے گا. اب دیکھیں، اب یہاں پر اچھا یہ بندہ بھی تو، یہ آفیسر بھی تو رزق حلال عین عبادت کے اصول پہ عمل کر سکتا تھا کہ جتنے اس کے ڈیوٹی کے ٹائم ہے ایمانداری سے وہ اسی ٹائم پہ آئے، اسی ٹائم پہ جائے اور جو کام کہا گیا وہ کرے. وہ چونکہ وہ نہیں کرتا اس لیے وہ عبادت سے ہٹ جاتا ہے، وہ کرے تو یہ بھی عبادت. بالکل، اسلام نے عبادت کا جو بڑا، جس طرح کہ علماء نے بیان فرمایا کہ عبادت کا بڑا وسیع مفہوم ہے. یعنی آپ بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں سرکار، یہ بھی عبادت ہے. آپ نکاح کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے، ماں کو محبت سے دیکھا عبادت، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے رزق حلال کمایا عبادت. اب آپ خود سوچئے، سرکار دو عالم علیہ السلام جن کی پوری زندگی کو ہمارے لیے ایک عملی کردار پیش کیا گیا، آقا دو جہاں کی زندگی مواقع دیکھیں تو حضور کائنات کے سب سے عظیم اور بہترین شوہر ہیں. اس وقت جتنے داماد سن رہے ہیں، جتنے جو ہے کیا نام ہے شوہر سن رہے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ آپ جب جاتے ہیں تو سسرال میں آپ کی عزت کیوں کی جاتی؟ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، یا احترام کی وجہ سے؟ یہ جتنے داماد خود سوچیں اور خود غور کریں. کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر جواد صاحب، ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا آپ کی گفتگو سے ہی
کہ اتنا وسیع معنی عبادت کا ہے. ہر مسلمان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اب مسلمان ہوں, شعور آ گیا تو اب مجھے عبادت کرنی ہے, لیکن اتنا وسیع معنی جو ہے نا عبادت کا, وہ میرے خیال میں 80% مسلمانوں کو نہیں پتا. تو یہ اویئرنیس کیسے آئے کہ بھائی صرف اٹھک بیٹھک کرنا ہی عبادت نہیں ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا زندگی کی وہ بھی عبادت میں شامل ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مسلمان ہیں تو قرآن کریم تو پڑھیں نا. ہاں ٹھیک ہے, قرآن کریم کی طرف رجوع کریں. قرآن کریم جب خود پڑھیں گے اور معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو خود جو ہے انشاءاللہ سمجھیں گے. اور دوسرا اہل علم کا کام ہے, یہ علماء کرام کا کام ہے کہ وہ اپنے عوام کے درمیان چاہے ہر ہفتے خطبے دیتے ہیں, ہر ہفتے ان کے سامنے درس و دروس کا سلسلہ رہتا ہے, تو علماء کرام جو ہے وہ اس چیز کو بیان کریں گے. ہمارے ہاں عام طور پر لوگ آہستہ آہستہ علماء کرام سے دور ہو رہے ہیں. کتاب خوانی کا تو کلچر ہی تقریباً ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ کے اندر اگر آپ بہت ساری چیزیں ہیں, کتاب کی دکان ہے تو سب سے زیادہ رش آپ کو دوسری دکانوں کے اوپر نظر آئے گا, کتاب کی دکان کے اوپر کوئی رش نظر نہیں آئے گا. یعنی کتابیں پڑھیں تو انسان اپنی سوچ کو اگر قرآن کریم کے مطابق اگر کریں تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے عبادت کا چونکہ عبادت کے لیے جب انسان کو خلق کیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند اعمال صرف عبادت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے, آپ کی پوری زندگی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ یقینی طور پر ہے, اس کے اوپر تو کسی مسلمان کا کوئی شک نہیں ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ ٹائم ان کو دیتے تھے, بس اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ رہنا بھی عبادت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ جاتے تھے. اور نبوت سے پہلے کو اگر دیکھیں تجارت بھی فرماتے تھے, ٹھیک ہے, بکریاں بھی چراتے تھے, یعنی جو معاشرے کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ آپ انجام دیتے تھے. اور اسی طرح مسجد میں بھی آپ تشریف فرمائیں, لوگوں کے ساتھ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو شنید کرتے تھے یا نہیں کرتے, یعنی ان کی محفل کے اندر بیٹھنا بھی ان کے سامنے. اور اسی طرح آپ جا کر اصحاب صفا کو آپ درس و تدریس بھی دیتے تھے. تو یہ سارے کام جو ہم معاشرے کے اندر انجام دے رہے یہ یقینی طور پر عبادت ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ نشریات آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آج خصوصیت کے ساتھ میں کراؤن سولر انرجی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بائکس بھیجی ہیں, اور یہ بائک جس پہ لکھا ہوا ہے رفتار بلو, اور یہ کراؤن کی الیکٹرک موبلٹی یعنی الیکٹرک یا الیکٹرانک یا الیکٹریکل بائک ہے. یہ آج کل چونکہ دور آ گیا ماحولیات کا خیال رکھنا ہے یا ماحول کا خیال رکھنا ہے, تو پیٹرول اور ڈیزل سے جو گاڑیاں چلتی ہیں اس میں دھواں زیادہ ہوتا ہے, تو اس کا رجحان بڑھ گیا ہے الیکٹرانک یا الیکٹرک گاڑیوں کا. تو گاڑیوں کے ساتھ ساتھ موٹر بائکس بھی آ گئی ہیں اور سڑکوں پہ اب نظر بھی آ رہی ہیں. تو کراؤن آپ کا شکریہ, اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے, اور الیکٹریکل بائک استعمال کریں تاکہ جو ہے ماحول بھی اچھا رہے, اسموتھ بھی ہے یہ. بس آہستہ آہستہ جب یہ کلچر بن جائے گا تو فیشن بن جائے گا, جب فیشن بن جائے گا تو پھر سب کراؤن کو دعائیں دیں گے. ہم تو ابھی سے دے رہے ہیں. بریک.